اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا عزیز و روایت کے جملے میں فرماتے ہیں خدا کی آواز آتی ہے میرے گنہگار بندے. فرمایا جس بندے کے سر کے بال سفید ہیں، جس کے داڑھی کے بال سفید ہیں، اللہ کی آواز آتی ہے جب یہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے میں خدا عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب میری نگاہ اس کے سفید بالوں پہ پڑ جاتی ہے مجھ خدا کو بڑی شرم آتی ہے کہ میں اس پہ عذاب نازل کروں. لیکن امام فرماتے ہیں گنہگار بندے تجھے اپنے رب سے شرم کیوں نہیں آتی کہ تو جانتا ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا خدا کا لقب ستار العیوب یعنی گناہوں کو چھپانے والا میرا اللہ. فرمایا حضرت موسیٰ کے زمانے میں بڑا قحط آ گیا، پوری قوم بھوک اور پیاس میں مرنے لگی. موسیٰ نے کہا قوم جمع ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خدا سب کی دعا کو قبول کرے گا. پوری قوم رو رو کے دعائیں کرنے لگے لیکن اللہ نے بارش نہ برسائی. موسیٰ کو طور پر گئے خدا تو اپنی رحمت نازل کیوں نہیں کرتا. اللہ کی آواز آئی موسیٰ اس مجمع میں گنہگار ہے جب تک وہ نہیں جاتا میں کسی کی دعا قبول نہیں کروں گا. موسیٰ واپس آئے، فرمایا اے لوگوں میری درخواست ہے تم میں گنہگار ہے جب تک وہ نہیں جاتا خدا بارش نہیں برسائے گا. عزیز و گنہگار تو جانتا تھا میں ہی سب سے بڑا خطا کار ہوں. ایک مرتبہ سر کو سجدے میں ڈالا، رو کے کہنے لگا یا ستار العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والے میرے اللہ، اب اگر میں مجمع سے اٹھوں گا میرے بچوں کو پتہ چل جائے گا، میرے محلے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میری وجہ سے تو بارش نہیں برساتا تھا. سب کہیں گے اے بدبخت تو نکل جا، اے خدا میری عزت کو بچا لے. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں بادلوں نے آنا شروع کیا، بارش نے برسنا شروع کیا. ایک مرتبہ سوال کیا اے خدا کوئی گنہگار تو نہیں اٹھا لیکن تو نے اپنی بارش برسا دی. اللہ کی آواز آئی موسیٰ میں نے اسی گنہگار کے صدقے میں اپنی بارش برسا دی. اب سنیں کہ خدا کتنا کریم. موسیٰ نے کہا خدا مجھے اس گنہگار کا نام تو بتا یہ گنہگار کون تھا. اللہ کی آواز آئی موسیٰ جب تک گنہگار تھا میں نے اس کا نام نہ بتایا، ارے اب تو وہ میرا محبوب بن چکا ہے. اے خدا حسین کے صدقے میں ہم سب کو بھی اپنا محبوب بنا دے. سب مل کے بلند آواز سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بلند آواز سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
بخشنے والے بخش دے آج کی رات ہم سب کے گناہ، اے خدا تجھے واسطہ اس مظلوم امام کا جن کی نگاہ جب پانی پہ پڑی زار و قطار رو کے کہنے لگے او میرا پیاسا بابا، او میرا پیاسا علی اصغر۔ راوی کہتے ہیں جب مولا سجاد بازار میں جاتے گوشت کی دکان والے گوشت پہ کپڑا رکھ لیتے، کہیں سجاد کی نگاہ گوشت پہ نہ پڑ جائے۔ فرمایا ایک مرتبہ بازار میں گئے، گوشت والا کپڑا رکھنا بھول گیا، سجاد کی نگاہ گوشت پہ پڑی، رو کے کہنے لگے، پوری بازار میں زمین پہ بیٹھ گئے، اپنا چہرہ کربلا کی طرف کہنے لگے میرا سلام ہو کٹی ہوئی گردن حسین پہ۔ فرمائے گوشت والے بتاؤ تو نے حیوان کو پانی پلایا تھا یا نہیں؟ کہتا مولا مسلمان ہوں، پہلے پانی پلاتا ہوں پھر میں ذبح کرتا ہوں۔ رو کے کہنے لگے مسلمانوں نے میرے بابا کو پیاسا کاٹا، وہ کربلا میں میرا بابا مار گیا۔ فرمایا مسلمانوں نبی نے فرمایا ہے کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، کبھی حیوان کو منہ پہ چھڑی نہ مارا کرو۔ رو کے کہنے لگے مسلمانوں نے میری سکینہ کو منہ پہ تماچے مارے، دربار شام میرے بابا حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری۔ کسی نے پوچھا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، بھلا آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ فرمایا ہاں شہادت میرا ورثہ ہے، لیکن پوچھنے والے تو نے انصاف نہ کیا۔ فرمایا یعقوب کا ایک یوسف گیا، اتنا روئے وب یبت آئینا، اس کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ فرمایا پوچھنے والے کہ دن میں میرے گھر سے 72 لاش نکلے، میرے 18 یوسف مار گئے، پھر بھی تو کہتا ہے میں اتنا کیوں روتا ہوں؟ فرمایا ہاں شہادت میرا ورثہ ہے، لیکن پوچھنے والے یہ بتا تو نے سجاد کے ساتھ انصاف نہ کیا کیا؟ ماں بہنوں کے ساتھ او شرابی کی دربار میں جانا، کہ یہ بھی سجاد کا ورثہ ہے؟ بڑی عجیب روایت پاکستان میں بہت کم پڑھی جاتی۔ امام سجاد فرماتے ہیں صرف مسلمانوں نے ہمیں پتھر نہیں مارے، یہودیوں نے بھی پتھر مارے۔ جب آپ کے شہر کے بازار سج جاتے، کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو سجایا جاتا ہے، پھولوں کی بارش ہوتی ہے، لیکن مولا سجاد فرماتے ہیں بازار تو سجائے گئے لیکن ہمارے اوپر پھول نہیں برسے، ارے مسلمانوں نے پتھر برسائے۔ فرمایا جیسے قافلہ شام کی بازار کے دروازے پہ آیا، ایک یہودی ملعون دوڑتا ہوا آیا، اپنے ساتھ کو کہا اپنے ساتھ تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے، تجھے جتنے پیسے چاہیے لے لے، لیکن علی کی بیٹیوں کے قافلے کو پہلے یہودیوں کے محلے سے گزار۔
فرمایا مال کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں ملعون نے اجازت دے دی۔ امام سجاد فرماتے یہودی دوڑتا ہوا اپنے محلے میں گیا اور آواز دے کے کہنے لگا اے یہودی مردوں، اے یہودی عورتوں، جس کے باپ دادا کو علی نے مارا ہے، ارے جسے علی سے بدلہ لینا ہے، آج میں علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے لایا ہوں۔ امام سجاد فرماتے جیسے قافلہ یہودیوں کے محلے میں آیا، یہودی ملعونہ عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، جھولیاں پتھروں سے بھر لی۔ ایک یہودی ملعونہ عورت نے پتھر لیا، کہنے لگی میں علی کے بیٹے حسین کو ماروں گی۔ سب کے ہاتھوں میں حسین کے سر تھے، شہداء کربلا کے سر تھے۔ اس نے خولی سے پوچھا ہے خولی تیرے ہاتھ میں کس کا سر ہے؟ خولی نے کہا علی کے بیٹے حسین کا سر ہے۔ ابھی تو تصور کرنا یہ سارا منظر سکینہ دیکھ رہی تھی۔ مولا فرماتے یہ منظر دیکھ دیکھ کے سکینہ کا دل پھٹ گیا تھا۔ ملعونہ نے کیا کیا؟ کہنے لگی ہے خولی ذرا آ گیا۔ ایک مرتبہ اپنے سونے کا ہار اتارا، خولی کے قدموں میں پھینکا، کہا ذرا آ گیا، میں نہیں چاہتی میرا پتھر کسی اور کو لگے، میں اسی سر کو مارنا چاہتی ہوں۔ مولا فرماتے ایک مرتبہ ملعونہ کا ہاتھ اوپر گیا، ایک مرتبہ ہاتھ نیچے آیا، فرمایا حسین کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہاں سکینہ کی فریاد بلند ہوئی، او میرا غریب بابا، او میرا پیاسا بابا۔ صرف اتنا ظلم نہیں ہوا، ایک اور ملعونہ نے کہا تو نے بھائی کو مارا ہے، میں بہن کو ماروں گی۔ کہ ایک مرتبہ اس نے پتھر اٹھایا، اس سکینہ کی طرف جناب زینب کی طرف نشانہ لیا۔ امام سجاد فرماتے بی بی خاموش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، گویا کہہ رہی تھی مارو مارو، ارے مجھے زینب کو بھی مارو، جب میرے حسین کو مارا ہے تو مجھے بھی مارو۔ فرمایا یہ ہاتھ اوپر گیا، یہ ہاتھ کا نیچے آنا تھا، ارے زینب کے سر سے خون بہنے لگا۔ سجاد کی فریاد بلند ہوئی، واہ حسین، واہ عباس، واہ زینب۔ وَسَيَعْلَمُ أَيَّ مَنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق جناب خدا آج تجھے حسین کے زخمی سر کا واسطہ، بی بی زینب کے زخمی سر کا واسطہ، اللہ جانے کن کن بیویوں کے سروں پہ پتھر برسائے۔ اے خدا تجھے اس بی بی کا واسطہ، ایک مومنہ ایک مومن بیمار ہے، التماس دعا کے لیے کہا جو آپ کے بیمار ہے، خدا تجھے اس بی بی کے زخمی سر اور کلائیوں کا واسطہ، جس بی بی جب تک زندہ تھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، جب تک زندہ تھی اے خدا سائے میں نہیں بیٹھی، اے خدا تجھے ام رباط کا واسطہ کہ امام سجاد فرماتے بی بی کبھی سائے میں نہیں آئے۔ جب مولا سجاد نے کہا اماں سائے پہ آ جائیے، ٹھنڈا پانی پیجئے، کہنے لگی سجاد جب پیوں گی لیکن اس کے بعد میں رہوں گی نہیں۔ فرمایا اماں بیٹا ہو کے نہیں امام ہو کے کہتا ہوں سائے میں آئیے۔ اے خدا تجھے اس بی بی کا واسطہ جب دھوپ سے نکل کر سائے میں آئے، بی بی کی گردن ڈھلی اور آواز بلند انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے خدا تجھے ان بیویوں کے دکھوں اور دردوں کا واسطہ، اگر کوئی بیمار حال اسے شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، اگر کوئی قرض دار ہے اس کے قرض ادا ہوں، خدا ہم سب کو معرفت حسین ابن علی نصیب فرما، مولا کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔